14 فیبرری جس کو ویلنٹائنس ڈے کے نام سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اب اس کی ہسٹری کیا ہے؟ آج سے قریباً 2000 سال پہلے جب رومن امپائر اپنے وجود میں آیا تھا اور سیزر کا زمانہ تھا، اس زمانے میں وہاں پہ کرسچینٹی اتنی زیادہ نہیں پھیلی تھی، بلکہ رومنس کے ہاں میتھولوجی پائی جاتی تھی، دیومالا پائی جاتی تھی. اپنے خیالی طور پہ جو وہ بت پرستی کیا کرتے تھے، بت بنایا کرتے تھے، ان کی پھر وہ پوجا کیا کرتے تھے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خیالی قسم کے دیوتا بنائے ہوئے تھے، اور بہت سارے آسمان کا دیوتا، زمین کا دیوتا، اور پھر پوری کی پوری ایک میتھولوجی بنی ہوئی تھی. تو اس میتھولوجی کے اندر ایک بادشاہ کلاڈیس، اس کے زمانے کی بات ہے کہ اس سے پہلے، لیکن اس سے پہلے یہ رسم اس سے پہلے چلتی آ رہی تھی. اس رسم کا نام تھا لوپریکیلیا، اور لوپریکس ایک گاڈ تھا رومنس کا جو انہوں نے بنایا ہوا تھا. ایک کتے کی شکل ہوتی تھی اس کی، اور کتے اور بکری کے درمیان اس کی ایک شکل ہوا کرتی تھی. تو انہوں نے اپنا ایک گاڈ بنایا ہوا تھا، اس کی پوجا کرتے تھے. اور ان کے ہاں جو 1 جنوری ہے وہ ایک اسپرچول ہالیڈے کے نام سے منایا جاتا تھا. لیکن اس کے ساتھ ہی جو ایک آگے آپ دیکھتے ہیں کہ بہار کا موسم آ رہا ہے، تو اس بہار کے موسم میں فیبرری کا مہینہ ہوا کرتا تھا. تو فیبرری کے مہینے کے اندر 14 فیبرری کو وہ یہ جو رسم ہے لوپریکیلیا کی، یہ جو ان کا دن کا تہوار تھا، اس کو خصوصاً منایا کرتے تھے. اس کے اندر بہت سی رسمیں ہوا کرتی تھی، جس میں فار ایگزامپل ایک رسم یہ ہوا کرتی تھی کہ ایک کتا اور ایک بکری لا کے ذبح کی جاتی تھی، اور ذبح کر کے اس کا جو خون ہے وہ اپنے ماتھے پہ لگایا جاتا تھا. اور اس کا خون اپنے ماتھے پہ لگا کے پھر ایک ملک کے ساتھ ایک ڈبہ بڑا ہوتا تھا، اس کے اندر فارم ڈبو کے تو اپنے ماتھے وہ وہاں پہ جانوروں کے ساتھ اس کو جانور کو آپ نے کٹ لگایا، وہ دوڑا. تو پورے معاشرے کی جو خواتین تھیں اور جو اپنا نوبل ینگ مین تھے اور وومن تھی، وہ نیکڈ بالکل ننگے ہو کے ان کے ساتھ دوڑ لگایا کرتے تھے. تو پورے شہر کا ایک نیکڈ قسم کا یعنی وہاں پہ دوڑ لگتی تھی، اور یہ کام بھی ہوا کرتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ اسی دن ایک اور کام یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ شہر کی ساری خوبصورت لڑکیوں کی وہاں پہ ایک جگہ پہ ان کو جمع کیا جاتا تھا، اور ان کے نام لکھ کے مردوں کو پیش کیے جاتے تھے. ان کے یعنی ایک بطور قرہ ایک مردوں کے سامنے پیش کیا جاتا تھا. تو وہ جس کا قرہ اٹھا لیتا تھا، وہ لڑکی اس کے حصے میں آتی تھی، تو اس کو اگلے سال کی 14 فیبرری تک اس کے ساتھ زنا کرنا ہوتا تھا، اور اوپنلی زنا کرنا ہوتا تھا. اور اس طرح جب وہ جس کے نام جو آتی تھی اس کے ساتھ وہ ایز اے سیکس ڈے کے حوالے سے منایا جاتا تھا. تو اس سارے سیکوینس کے اندر 3rd سینچری کے اندر جا کے آپ دیکھیں تو ایک کرسچن سینٹ، صوفی جسے آپ کہتے ہیں، سینٹ ویلنٹائن، وہ پیدا ہوتا ہے. تو جب اس نے اس رسم کو دیکھا کہ یہاں پہ یہ سب کچھ چل رہا ہے، اسٹل رومنس کے ہاں یہ سب کچھ چلتا آ رہا ہے، تو اس نے اس کو اس طرح سے کنورٹ کرنے کی کوشش کی کہ اس نے لڑکوں اور لڑکیوں کی آپس میں شادیاں کروانی شروع کر دی، کہ ان کی آپس میں میرجز کروائیں، اور اس طرح سے اس زنا کے عمل سے بچا جائے، کیونکہ کرسچن شریعت کے اندر بھی زنا حرام، بہرحال آج بھی حرام ہے. تو اس نے یہ کام شروع کیا کہ ان کی آپس میں شادیاں کروا دی جائیں. لیکن وہاں پہ ہوا یہ کہ جب ان کی آپس میں شادیاں ہونا شروع ہو گئی، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک میرٹل لائف ہونا شروع کر دی. تو جو کلاڈیس تھا اس نے جب جنگ کے لیے بھرتیوں کا اعلان کیا، تو لوگوں کی چونکہ شادیاں ہو گئی تھی، بیوی بچوں والے ہو گئے تھے، تو انہوں نے جنگ کی بہت کم بھرتیاں آئیں، سپاہی بہت کم بننے شروع ہوئے. تو اس کی اس نے تحقیق کے لیے افراد کو بھیجا، تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں پہ سینٹ ویلنٹائنس نے آپس میں لوگوں کی شادیاں کروانا شروع کر دی ہیں، اور جو لوپریکیلیا کی رسم چلتی آ رہی تھی وہ تقریباً ختم ہو رہی ہے، وہ اپنی آخری دہانوں پہ ہے. تو اس طرح سے لوگ جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ وہ اس طرف آئیں، وہ شادیوں کی طرف جاتے ہیں اور پھر اپنے بیوی بچوں میں انوالو ہو جاتے ہیں. تو اس کو سینٹ ویلنٹائن کو انہوں نے بلایا، اور بلا کے تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کام سے باز آ جائیں. سینٹ ویلنٹائن اس سے باز نہیں آیا، اور انہوں نے پھر اس کو اپنے مذہب کی دعوت دی، اس نے قبول نہیں کیا، اور پھر پکڑ کے اس نے اس کو جیل میں ڈال دی. اب جیل کے اندر ڈال دیا، وہاں پہ اس کا انٹریکشن ہوا کلاڈیس کی بیٹی کے ساتھ، اور ان کا آپس میں جو ہے ایک چکر چلنا شروع ہو گیا. ایٹ دا اینڈ یہ ہوا کہ وہ جو کلاڈیس ہے اس کو اس سارے چکر کا پتہ چلا، اس نے سینٹ ویلنٹائنس کو پھانسی دینے کا اعلان کر دیا، اور ایک لاسٹ لیٹر لکھا سینٹ ویلنٹائن نے کلاڈیس کی بیٹی کو، فرام یور ویلنٹائن. اور یہ اس کو ایک لاسٹ لیٹر لکھا، اس کے اندر فرام یور ویلنٹائن اس نام سے، اور اس کے اندر ایک محبت کا پیغام تھا، اس کے نام پہ ایک ایموشنز تھے، جو کہ اس کے نام پہ ایک ایموشن، اپنا ایک ایموشنل ایکسپریشن اس کو بتایا گیا تھا. یہاں تک کی یہ ساری سٹوری تھی. یہ سلسلہ بند رہا 12ویں صدی عیسوی تک. اس کے بعد نہ ویلنٹائنس کا کوئی نام سامنے آیا، اور نہ ہی وہ لوپریکیلیا کی رسم جو ہے وہ آگے اس کا کوئی ذکر ملتا ہے. صلاح الدین ایوبی کے دور میں جب یہ یعنی مسلمانوں نے القدس کو فتح کر لیا، اور ان کا بیت المقدس کے اوپر قبضہ ہو گیا، اور باقی مسلمانوں کی خلافت عباسیہ دنیا کے اوپر ویسے پھیلی ہوئی تھی، القدس کے اوپر بھی ان کا قبضہ ہو گیا. تو وہاں پہ جا کے انہوں نے کرسچن
جو क्रूसेडर्स थे, सलीबी थे, उन्होंने ये काम करना शुरू किया और उनके साथ यानी कुछ यहूदी थे। तो आज जिनको आप यहूदी कहते हैं वो क्रूसेडर्स, जिनको आप सलीबी कहा करते थे। सलीबी और ईसाइयों में फ़र्क है। तो ये जो सलीबी थे और उनके साथ कुछ यहूदी थे, उन्होंने ये काम करना शुरू किया कि मुसलमानों के अंदर अपनी ख़वातीन को दाखिल करना शुरू कर दें और वो इनको फहाशी की तरफ, फुरियानी की तरफ लगाएं। इसी तरह से उन्होंने एक ट्रेंड भी शुरू किया वहाँ पे इसके साथ जाके कि ये जो पहले लुट्रिकैलिया की रस्म चलती आ रही थी, इसको थोड़ा सा जिंदा कर दिया और जिंदा करने के साथ इसको एक मुकद्दस मजहबी रंग दे दिया, क्योंकि वैलेंटाइन जो सेंट वैलेंटाइन था वो इनका पादरी था। तो उन्होंने इसको एक मजहबी रंग दे के वैलेंटाइंस डे के नाम से उसी चीज को प्रमोट करना शुरू कर दिया जो कि उससे पहले लुट्रिकैलिया की रस्म चलती आ रही थी। यानी उसको आप उसकी मॉडर्न फॉर्म यानी उस दौर में शुरू की गई कि मुसलमानों के अंदर इस तरह अपनी बच्चियों को घुसाया जाए और उसके साथ साथ इस तरह के ट्रेंड्स किए जाएं ताकि इनके नौजवान जो है इस तरह के कामों से दूर रहें और वो जो है ये इस तरफ उनकी तवज्जो मरकूज हो जाए। ये सारा बैकग्राउंड है। फिर उसके बाद ब्रिटिश यहाँ पे आए और ब्रिटिश यहाँ पे आके उन्होंने ये सारे काम शुरू किए।